السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دلچسپ زندگی۔ اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو چلیے بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ بہت سے لوگ خوف زدہ ہو جائیں اگر وہ اپنے چہرے کے ساتھ ساتھ اپنا کردار بھی آئینے میں دیکھ لیں تو۔ مٹی کے اوپر محل بنانے کی فکر کے ساتھ ساتھ نیچے بھی محل بنانے کا سوچا کریں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، آمین۔ ہمیں سچ بولنا بھی اچھا لگتا ہے، سچ سننا بھی اچھا لگتا ہے، لیکن دوسروں کے بارے میں بات ہمیشہ تمیز سے اور اعتراض ہمیشہ دلیل سے کرو، کیونکہ زبان تو حیوانوں کے منہ میں بھی ہوتی ہے مگر وہ علم اور سلیقے سے محروم ہوتے ہیں۔ جس دل میں دین زندہ ہو وہ دل کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ آج کا انسان دولت کو خوش نصیبی سمجھتا ہے اور یہی اس کی بد نصیبی کا ثبوت ہے۔ خوش نصیبی وجود کا ظاہر نہیں، وجود کا باطن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی ایک نشانی یہ بھی بتائی کہ جھوٹ عام ہو جائے گا اور لوگ جھوٹی گواہی دیں گے۔ خونی رشتوں میں جب دوریاں بڑھ جاتی ہیں تو اپنوں کی خبریں غیروں کی زبانی ملتی ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ سیب میں کیا ہے تو وہ اپنی بیماریوں کا علاج صرف اسی سے کریں گے۔ دعا نہ مانگنے والے ہاتھ ان ریگستانوں کی طرح ہیں جن پر پانی کی بوند برسائے بغیر بادل تیزی سے گزر جاتے ہیں۔ خاموش رہیے یا پھر اپنے الفاظ کو اس قابل بناؤ کہ وہ خاموشی توڑنے کے لائق ہوں۔ اگر کسی قوم کو بغیر جنگ کے شکست دینی ہو تو اس کے نوجوانوں میں فحاشی پھیلا دو۔ پسند اس کو نہ کیجیے جو دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت ہو، بلکہ پسند اس کو کیجیے جو آپ کی زندگی کو خوبصورت بنا دے۔ جب ہماری خواہشوں کے پاؤں چادر سے باہر نکل جاتے ہیں تو پھر سکون نصیب نہیں ہوتا۔ زندگی ہم کو بہت کم وقت کے لیے ملتی ہے، کتنے وقت کے لیے ملتی ہے یہ کسی کو معلوم نہیں۔ اس کو ہم اپنی مرضی سے کم یا زیادہ نہیں کر سکتے، ہاں اس کو بہترین بنا سکتے ہیں دنیاوی خواہشوں کو کنٹرول کر کے۔ سکون چاہیے تو ذرا دل کی بات دل بنانے والے سے کر کے دیکھیں۔ سچائی اور نیکی کا راستہ بہت دشوار ہے لیکن منزل بہت خوبصورت ہے۔ برائی کا راستہ بہت آسان ہے لیکن منزل تباہی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کسی کو اتنا پیار دو کہ گنجائش ہی نہ چھوڑو، اگر وہ پھر بھی نہ بن سکے تو چھوڑ دو، کیونکہ وہ محبت کا طلبگار ہی نہیں بلکہ وہ ضرورت کا پجاری ہے۔ کمرہ عدالت میں بولے گئے تاریخی الفاظ ہیں، آپ سے توہین عدالت برداشت نہیں ہوتی تو ہم توہین رسالت کیسے برداشت کر لیں۔ زندگی میں کلیہ بنا لیجئے، کچھ بھی بن جائیں مگر بے فیض انسان نہ بنے، کیونکہ درخت جب بے فیض ہو جاتے ہیں تو چولہے میں جھونک دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ انسان کی اکڑ ایک جھٹکے میں نکال دیتی ہے۔ جھوٹے آدمی کی آواز سچے انسان کو خاموش کرا دیتی ہے، مگر سچے انسان کی خاموشی جھوٹے انسان کی بنیاد ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اس کے بعد اس نفس سے جو خدا سے نہیں ڈرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات برداشت کرنے میں ہے، اگر بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔
حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا اگر نماز پڑھنے والے کو علم ہو جائے کہ کیسی رحمتوں نے اسے گھیر رکھا ہے تو وہ کبھی سجدے سے سر نہ اٹھائیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب تک ان سے لا تلقی اختیار نہ کی جائے ان کو آپ کی اہمیت اور قدر و قیمت کا پتہ نہیں چلتا۔ کوئی کرے نہ کرے لیکن اللہ پاک اپنے بندے سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ نہ صورت بری نہ سیرت بری، برا وہ ہے جس کی نیت بری۔ کسی غریب کا کب احترام کرتی ہے، یہ دنیا لباس دیکھ کر سلام کرتی ہے۔ شیخ سعدی سے کسی نے پوچھا حال کیسا ہے؟ آپ نے جواب دیا اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر دانت ٹوٹ رہے ہیں اور زبان ناشکری سے باز نہیں آتی۔ آدمی کو جب لینا ہو تو لاکھوں کروڑوں کی چاہت رکھتا ہے، جب اللہ کے نام پر دینا ہو تو جیب میں سکے ڈھونڈتا ہے۔ اچھے لوگوں کی سنگت میں رہا کرو کیونکہ سنار کا کچرا بھی بادام سے مہنگا ہوتا ہے۔ صبر والے ہمیشہ سکون میں رہتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اللہ بہتر کرے گا۔ دنیا میں آپ کا حقیقی مقام وہی ہے جس کا اظہار لوگ آپ کی غیر موجودگی میں کرتے ہیں۔ زندگی بہت چھوٹی سی ہے، کوشش کریں کہ کسی کا اعتبار، مان اور یقین نہ ٹوٹنے پائے، کیونکہ وقت گزر جاتا ہے لیکن تلخیوں کے نشان چھوڑ جاتا ہے۔ عقل اور زبان کا تعلق بالکل الٹا ہے، کیونکہ عقل جتنی چھوٹی ہوگی زبان اتنی لمبی ہوگی۔ کتابوں کے علاوہ جو چیز سبق دیتی ہے وہ زندگی ہے۔ وہ کتا ہو کر اصحاب کہف پر نہیں بھونکا اور آج کچھ لوگ انسان ہو کر وقت کے ولیوں پر بھونکتے ہیں۔ کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ ادب سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی تھا لیکن ادب نہیں تھا۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا مرد کی بہترین سطح یہ ہے کہ ایک مرد کی وجہ سے عورت کی آنکھوں میں آنسو نہ آئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جب تم کسی شخص کو اکیلا دیکھو تو سمجھ لو کہ وہ سچا انسان ہے، کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافقوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ پوچھا گیا جنت کتنی دور ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 قدم، پہلا قدم نفس پہ رکھ دو تو دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔ قدر کرنا سیکھ لو، نہ تو بار بار زندگی واپس آتی ہے اور نہ ہی لوگ۔ بیٹی اور درخت کا گھر میں ہونا ضروری ہے، کیونکہ درخت دھوپ میں سایہ دیتا ہے اور بیٹی درد میں ساتھ دیتی ہے۔ ہمیشہ ان لوگوں کو چنا کریں جن کو عزت دینے کے بعد وہ آپ کو خود سے بڑھ کے عزت دیں، اور یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صبح کے وقت 2 فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک دعا کرتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والوں کو بہترین بدلہ عطا فرما، اور دوسرا التجا کرتا ہے اے اللہ جو خرچ نہ کر سکے اس کا مال تلف فرما دے۔ جب لالچ کے بازار عام ہو جائیں تو رشتوں کے شہر ویران ہو جاتے ہیں، رشتے خون کے ہوں یا دوستی کے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جو شخص برے لوگوں کے ساتھ احسان کرتا ہے تو خود بھی ان کے شر سے محفوظ نہیں رہتا۔
انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے ہی مخلص لوگوں کے ساتھ منافقت شروع کر دیتا ہے۔